تصور کریں کہ آپ کو چائنا جتنے بڑے ایریا کو ایگریکلچر کے لیے مالک بنایا جاتا ہے اور آپ کو تقریباً $1 ٹریلین وہاں انویسٹمنٹ کے لیے دی جاتے ہیں. آپ کو سفیشینٹ اماؤنٹ آف فرٹیلائزرز اور وہاں پہ پانی چاہیے ہوگا. اس کی مد میں آپ کو 45 ٹریلین گیلنز آف واٹر پرووائڈ کیا جاتا ہے تاکہ اینولی آپ فوڈ گرو کر سکیں. آپ سارا سال محنت کرتے ہیں اور الٹیمیٹلی تقریباً 1 ٹریلین ٹنز آف فوڈ آپ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اب اس فوڈ کو آپ نے کسٹمر اینڈ تک پہنچانا ہے اور تاکہ اس کو دنیا میں بہت سارے لوگ استعمال کر سکیں. لیکن تصور کریں یہ سارا کا سارا کھانا ضائع ہو جاتا ہے اور کسی ایک انسان تک بھی نہیں پہنچ پاتا, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ سملرلی یہ صرف ایک اندازہ ہے دنیا میں ہر سال ضائع ہونے والی خوراک کا, جس کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایگریکلچر کے صحیح پروسیس سے نہ گزرنا, ٹرانسپورٹیشن میں صحیح سے اسٹور نہ کرنے میں, اور سب سے بڑی وجہ ہے ہمارے گھروں میں ضائع ہونے والا کھانا. ترقی پذیر اور ترقی یافتہ دونوں ممالک شامل ہیں. حالیہ سرویز میں صرف UK میں ہی 70% فوڈ اسی لیول پہ ضائع ہوتی ہے. ہم میں سے ہر ایک اسی بھوک کو ختم کرنے کے لیے اپنے زون آف کمفرٹ سے باہر جا کے کوشش کرتا ہے. کچھ لوگوں کو یہ روزی بڑی آسانی سے مل جاتی ہے, لیکن کچھ لوگوں کو اس کے لیے اپنی عزت نفس بھی بیچنا پڑ جاتی ہے, اور کچھ لوگوں کو اپنی جان پر کھیل کر کھانا حاصل کرنا پڑتا ہے. جنگ زدہ علاقوں میں خاص طور پر یہ مناظر آپ کو عام دیکھنے میں ملیں گے, اسپیشلی غزہ کے حالات. اگر آپ دیکھیں کوئی بھی ریلیجن اسپیشلی اسلام اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے, آپ کھائیں پیئیں لیکن فضول خرچی سے بچیں. ایک پورا میل ضائع کرنے کے مقابلے میں اسلامک کچنز میں صرف ایک نوالا بھی اگر نیچے گرتا ہے اور اس کو آپ صاف کر کے کنزیوم کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی سیو کرنا ہے. ایون ہاتھوں پہ لگا ہوا کھانا بھی آپ نے ضائع ہونے سے بچانا ہے. آپ کا بچا ہوا یا چھوڑا ہوا کھانا کسی بھوکے کو اس کو رات کو سونے میں مدد دے سکتا ہے. ایک دفعہ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھوک کی وجہ سے ایک انصاری صحابی کے پاس گئے اور وہاں کھانا کھایا, اور کھانا کھانے کے بعد ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کھانے کے بارے میں بھی حساب ہوگا, یعنی فاقے کے بعد بھی اگر آپ کو کھانا ملتا ہے تو اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا, اور جو کھانا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو سوچیں اس کے بارے میں کیا ہوگا. اگزامپل دینے کا مقصد یہ تھا, چاہے آپ پورے چائنا کے ریجن کے مالک ہوں اور اتنی زیادہ فوڈ پروڈیوس کر رہے ہوں, یا پھر آپ اپنی ٹیریٹری میں موجود ہوں چاہے بھوک کی حالت میں یا فاقے کی حالت میں ہوں, آپ نے اس کھانے کو کنزیوم کرنا ہے. اگر آپ نہیں کر سکتے, آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں, لیکن اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے آپ کی کوشش میٹر کرے گی. بعض اوقات کچھ لوگ کچھ برانڈز پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو ریفل فری ملتا ہے, تو وہ لوگ اپنا کھانا کنزیوم کرنے کے بعد اپنے لیفٹ اوور کو سنبھالتے ہیں, اور جو ریفل میں ان کو ڈرنکس فری مل رہی ہوتی ہیں تو اس کو ریفل کرواتے ہیں. باہر بیٹھے کسی بھی وینڈر کو وہ دیتے ہیں, وہ وینڈر کھانا خود کنزیوم نہیں کرتا بلکہ وہ سیو کرتا ہے اپنے گھر میں لے کے جانے کے لیے, اپنے بچوں کا دن بنانے کے لیے. کسی بھی وے میں آپ ایک فوڈ سے اپرچونٹی استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی ضرورت مند تک پہنچانے کے لیے. اگلی بار جب آپ کھانا خریدیں, کھانا لائیں اور کچھ بھی آپ استعمال کر رہے ہوں, لیفٹ اوور چھوڑنے سے پہلے ایک دفعہ ضرور سوچ لیں, اس کے بارے میں پوچھا جائے گا.